جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسرا آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی یہ دو بڑی خبریں ہیں، ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ جو آف کورس پاکستان کو بھی امپیکٹ کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب اور صدر زیلنسکی جو ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو لائیو سین دیکھے گئے 40 منٹ کے لیے، وہ پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر رکھ دیا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوتی کہ وائٹ ہاؤس میں کوئی پریزیڈنٹ کسی بھی ملک کے جائیں اور اس طرح کی تیز و تند یہ گفتگو ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایلیگیشنز یا ایک دوسرے کے ساتھ وربل کلیش ہو جائے، اور بہت زیادہ اتنی حد تک چلا جائے کہ مہمان کو کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ تشریف لے جائیں، اور آپ کو کھانا پینا جو ہے وہ بھی ان کو نہ دیا جائے، ان کے ڈیلیگیشن کو، اور وہ جو بلکہ جو بھی خوراک کا یا لنچ کا انتظام تھا وہ جو پریس کے لوگ آئے تھے ان کو پیش کیا گیا۔ آخر اس میں جو اس وقت بحث ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی امریکہ میں اور یہ یورپ پورا جو ہے کہ کس کا قصور تھا، کہ ہوز فالٹ مطلب اٹ واز، کیا ٹرمپ صاحب نے زیادہ اپنے آپ کو اتھارٹیرین کے طور پر انہوں نے ان کو صدر زیلنسکی کو وہ کیا کارنر میں کیا، اور صدر زیلنسکی جو ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا، یا زیلنسکی جو ہیں وہ یہ بات اپریشیٹ نہیں کر سکے کہ وہ اب یہاں پہ یہ وائٹ ہاؤس کے جو مکین ہیں، جو ان کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ بدل چکے ہیں۔ اب وہ جو بائیڈن نہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے 3 سال پہلے ان کو کانگریس کے خطاب کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے خطاب کیا تھا ایک ایز اے ہیرو کے طور پر، وار ہیرو کے طور پر، اور مطلب کانگریس کے بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن کو انہیں دی تھی اور تالیاں بجائی تھیں کہ ایک ون مین آرمی جو ہے وہ اس وقت وہ صدر پیوٹن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ پورے یورپ کی جو بقا ہے، جنگ جو ہے نا، وہ اکیلا جو ہے نا زیلنسکی لڑ رہا ہے، جو اس وقت ہیرو کا تو ان کو درجہ تھا۔ لیکن وہ جن صدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ٹرمپ صاحب تو اب ان کو وہ ڈکٹیٹر کہہ چکے ہیں، ڈکٹیٹر وداؤٹ الیکشنز، تو لہٰذا وہ شاید وہ اس ڈیلیکیٹ چیز کو اپریشیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جناب کہ یہ اس وقت ماحول موڈ جو ہے نا بدلا ہوا ہے۔ سو اس میں ہم ذرا اس کی ڈیپتھ میں تھوڑے سے جائیں گے، اگرچہ انٹرنیشنل افیئرس کا معاملہ ہے اور کوئی تھوڑی سی کوئی اسٹڈی آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، چھوٹا سا ہم بھی کرتے ہیں۔ اب دنیا سے علیحدہ نہیں رہا جا سکتا کہ صرف پاکستان کی بات ہو، آپ کو ساری دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری دنیا کے حالات و واقعات جو ہیں ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے ہیں، گلوبل ولیج بن چکے ہیں۔ سو اس میں ذرا میں تھوڑے سے ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اٹ مائٹ بی بٹ ڈفرینٹ اینڈ بٹ سرپرائزنگ ایز ویل آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے، کہ کس کا قصور ہے، کہ مطلب واٹ وینٹ رانگ، کیا ہوا وہاں پہ۔ کچھ میں نے اس پہ کوئی تھوڑی سی کوئی پڑھا بھی ہے، کچھ تھوڑا سا کوئی اپنا بھی میرا انالیسس ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ سم پوائنٹس کہ یہ کیا ہوا وہاں پہ اور کیسے ہوا، اور پھر اس کا اب فردر جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں جو بار بار بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جناب کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے جگہ بن رہی ہے وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، یا ٹرمپ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو بھول کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی آرمی کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے، طالبان کو کہا کہ جناب ہماری ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی ہماری جو مشینری ہے، ہمارا ویپنز ہیں، اسلحہ ہے جو ہم وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے، یہ بائیڈن کے یہ دور میں وڈرال ہوا تھا جب 2021 میں اگست میں، تو وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ تو وہ جب اسلحہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب، تو وہ کیا عمران خان صاحب کو لائیں گے واپس، ان کے لیے کہ ان کے ذریعے لینے کی کوشش کریں گے کہ جناب پہلے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوائیں اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے طالبان سے اسلحہ واپس لیا جائے، کیونکہ طالبان کی اور خان صاحب کا ایک بیٹر کوارڈینیشن تھی، یا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، موجودہ آرمی قیادت جو ہے اسی کے ساتھ مل کے انہیں کو یوز کیا جائے کہ بھائی صاحب ہمارا اسلحہ جو ہے وہ واپس کریں۔ لاجسٹکلی طور پر انفلوئنس وائز پاکستانی ملٹری شاید زیادہ ٹرمپ صاحب کے کام آ سکتے۔ سو دیٹس اندر ایک انٹرسٹنگ ایک بن رہی ہے ایکویشن بن رہی ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے لیے، کہا جا رہا ہے ایک اپرچونٹی بن رہی ہے۔ امریکن جو بالکل ڈمپ کر چکے تھے پاکستان کو کہ ہمارا کام ہی ختم ہو گیا 2021 کے بعد، ہاں آپ لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے، اور امریکن آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ پہ چلتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا ہے، ٹرمپ صاحب نے کہا ہے زیلنسکی کو سر کہ واٹ از ان فار، کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے جو آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں یہاں پہ، ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہم تو پیسے دے رہے ہیں۔ تو سیم وہ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے، عمران خان صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں جو ابھی جیل میں ہیں، جیل میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کو کیا آفر کر سکتا ہے، موجودہ آرمی چیف جو ہے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ وہ آپ کو امریکنس کو کیا آفر کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ واپس ہوں ٹرمپ صاحب اور زیلنسکی کے درمیان واٹ وینٹ رانگ، میری ریڈنگ ہے، انالیسس کہہ لیں، مطلب غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بھی ریڈنگ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہی والی بات جب آپ ایشوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ریڈنگز ہوتی ہیں۔ میں کچھ انٹرسٹنگ ریڈنگ آپ کے ساتھ اس معاملے میں شیئر کروں گا کہ ٹرمپ صاحب اور زیلنسکی کے درمیان اگر آپ ان کی 40 منٹ کی ان کی لائیو وہ دیکھیں تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا بگڑی ہیں، اور اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں آتا ہوں میں اس پہ پہلے، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے آج کی ہے کہ ٹائم میگزین میں ان کا ایک اور آرٹیکل چھپا ہے، پہلے ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور خان صاحب نے اس میں بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو بہت ہارڈ ہٹنگ ہے، سے ویری ہارڈ ہٹنگ
آرٹیکل اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے اکانومسٹ میں چھپے, ٹیلی گراف میں, الجزیرہ میں, دنیا کے اور بھی اس میں آتے رہتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی چھپتے رہتے ہیں, خان صاحب خود بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ٹائم جیسے میگزین میں آپ لکھتے ہیں اور پھر چیزیں چھپتی ہیں اور پاکستان کی ایک پکچر پیش کی جاتی ہے, آپ اس پکچر کو اس کو پڑھ کے میرا خیال ہے جو بھی بندہ پڑھے گا اس کو دنیا میں کسی جگہ, تو پاکستان انہیں ایسے لگے گا جناب کہ اٹس ناٹ اے نارمل کنٹری, اور یہاں پہ اس وقت کوئی ظلم تشدد ہو رہا ہے, اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کنفائنمنٹ ہے, ان کے ورکرز ہیں, ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں, کورٹس میں ہیں, گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں, پاکستان اس وقت ڈوبنے والا ہے, پاکستان کی حالت بہت خراب ہے, G+ اسٹیٹس جو $1 بلین کا یورپین نے دیا تھا وہ خطرے میں ہے, پاکستانی اکانومی کسی وقت کولیپس کر جائے گی. سو انہوں نے اس طرح کا نقشہ خان صاحب نے کھینچا ہے کہ جو پڑھے گا وہ لگے گا کہ شام تک پاکستان جو ہے نا, شاید کل صبح کا خدا نہ خواستہ سورج نہیں دیکھ سکے گا اگر دنیا نے ان کے افیئرز میں انہوں نے کوئی مداخلت نہ کی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ ملٹری جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش نہ کی. اگر اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو خان صاحب نے کہی ہیں, باقاعدہ نام لکھ کے, اور اگر آپ کو یاد ہو ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل لکھا تھا اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہے نا ان کے اس پہ تھے, مطلب ٹارگٹ کہیں, اس وقت جنرل عاصم منیر کا فوٹو چھاپا گیا تھا ایرانین صدر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے. انہی دنوں میں ایرانین اور آپ کو اسرائیل کے درمیان بھی ایک ٹگ آف وار یا ایک دوسرے پہ اٹیکس جو ہے نا وہ چل رہے تھے. تو اس وقت بھی خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کو وہ کیا تھا, ان کا ذکر کیا تھا. اب بھی اسی میں بھی ذکر کیا ہے کہ فوج مطلب دنیا جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ مجبور کرے, یا دنیا ان کو بات کرے, یا وہ خود کہ جو فوج کا ایک آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ایک رول ہے وہ اپنے آپ کو اس تک محدود کریں, جس سے یہ میسج ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کر رہے, اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی یہ فوج جو ہے یا ان کے لیڈر جو ہیں وہ بہت سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, اور جو کہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں. پاکستان اس وقت کوئی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, الیکشن فراڈز ہو رہے ہیں, لوگوں کو سمری ٹرائل کیے جا رہے ہیں, سزائیں دی جا رہی ہیں, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جو خان صاحب نے وہاں پر ساری بات کی. اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, باقی تو جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب انہوں نے جو پینٹ کی ہے پکچر, اٹس اے ویری ہارریبل پکچر. اگر آپ وہ ٹائم کا آرٹیکل پڑھیں, جیسے میں نے کہا آپ کو پڑھ کے لگے گا کہ شاید کال کا پتہ سورج آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایک اور چیز پہلی دفعہ خان صاحب نے انکشاف کیا, اس میں کنفرم کیا, جو پہلے ہم ادھر ادھر سے سنتے تھے. عمران خان صاحب کے منہ سے پہلی دفعہ ہم نے سنا, انہوں نے کہا کہ مجھے پیشکش کی گئی تھی, آفر کی گئی تھی کہ اگر میں پولیٹیکل سپیس بھی آپ کو دی جائے گی, اگر آپ تھوڑا سا سائلنس پہ آ جائیں, تھوڑا سا کمپرومائز کریں, آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے, مطلب گھر پر بنی گالا میں آپ کو قید کیا جا سکتا ہے, جیل سے شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات آن ریکارڈ جو ہے انہوں نے کنفرم کیا. دیٹس اے بگ اسٹوری, بگ تھنگ کمنگ فرام عمران خان ہم سیلف, جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ جناب کہ یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں, مطلب بنی گالا کی جو خبریں آ رہی تھیں. حالانکہ انہوں نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ یہ تجویز میری تھی. اچھا, بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی انکار کیا تھا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی تھی. علیمہ خان صاحبہ بہرحال کہتی تھی نہیں ایسی آفر آئی تھی, بیرسٹر گوہر نے بھی اس کو انکار کیا, ڈینائی کیا تھا, اور علی امین گنڈا پور صاحب کہتے تھے یہ تجویز میری طرف سے تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی ایسی کوئی آفر خان صاحب کو نہیں کی گئی. لیکن خان صاحب جب خود کہہ رہے ہیں نہیں یہ آفر مجھے کی گئی تھی, سو اٹ میکس اے بگ اسٹوری. سو دیکھنا یہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. بہت سارے لوگ پوچھیں گے کیا اس کا امپیکٹ آئے گا یہ خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے. بات وہی ہے کہ اس وقت غلط ٹائم پہ شاید چھپا, ال ٹائمڈ میں کہوں گا. ٹائم کا جو آرٹیکل چھپا ہے خان صاحب ال ٹائمڈ ہے. اس وقت وہاں پہ پوری دنیا میں جو یہ بحث ہو رہی ہے وہ زیلنسکی صاحب اور ان کے صدر ٹرمپ کے درمیان ہو رہی ہے, یوکرین اور رشیا کے اس کی وار کے فیوچر پہ ہو رہی ہے. پورا یورپ ڈسٹرب ہے, پورا امریکہ, پوری دنیا, پورا میڈیا اس وقت فوکس ہے جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ہو کہ اس کی امپلیکیشن کنسیکوینسز کیا ہوں گے جو دونوں کے درمیان ہوا ہے. اسی وقت خان صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کا آرٹیکل کتنی انٹرسٹ جنریٹ کر سکے گا ان امریکن ایڈمنسٹریشن, امریکن میڈیا یا پالیسی میکرز. اگرچہ اس میں خان صاحب نے ان کو بھی وہ کیا ہے, وہ ٹرمپ صاحب کی بھی انہوں نے تعریفیں کی ہیں, ٹرمپ صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے, ان کو کہا بھی ہے کہ جناب آپ کے ہمارے بائی لائٹرل اور چیزیں ریزیلینس وغیرہ اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کیسے الیکشن 4 سال کا گیپ دے کے دوبارہ جیت کر آئے گئے ہیں. سو خان صاحب نے ٹرمپ کی بھی بڑی تعریفیں کی ہیں اس میں, اور ساتھ میں وہی والی بات کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے کیسے برے حالات سے اس وقت گزر رہا ہے. سو اس وقت وہ جنریٹ کر سکے گا, انٹرسٹ نہیں کر سکے گا. آئی لیو اٹ ٹو یو. مطلب پرسنلی فیل کہ شاید پہلے بھی آرٹیکلز آتے رہے ہیں, اکانومسٹ کا آیا, جیسے میں ٹیلی گراف کا آیا, الجزیرہ میں آیا, پھر اس کے بعد انہوں نے یو این او کی اپنی ہیومن رائٹس کی انہوں نے کی, امریکن کانگریس میں وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی, ہیئرنگز ہوئیں, ٹویٹس ہوئے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا خان صاحب کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف جو ہے نا, فزیکل ریلیف وہ نہیں مل سکا. ٹرمپ صاحب کے آنے سے امید تھی, وہ بھی ہمیں لگا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کوئی سٹیپ ابھی تک نہیں لیا جس سے ان کے حامی جو مجوس ہوئے. بہرحال خان صاحب نے ایک ریکارڈ پہ لانا تھا
ایک نیا آرٹیکل, نئی چیزیں, اس اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان مزید دوریاں ان کی یقینی طور پر پیدا ہوں گی. لیکن اب کی دفعہ اتنا سیریس ریئیکشن میرا خیال ہے نہیں آئے گا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس کو روٹین کے طور پر لینے لگ گئے, جیسے ان کا ریئیکشن جو ہے ٹیلی گراف اکانومسٹ کے ٹائم پہ ہے. تب انہیں لگتا ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے لکھ دیا تو ایک دن کی بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں, بولتے بھی رہتے ہیں, چلو ایک آرٹیکل ہے وہ لکھ دیا. سو اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ٹرمپ صاحب اور زیلنسکی صاحب کے درمیان کیا, میرا یہ خیال ہے دونوں لیڈرشپ جو ہیں, ایک تو زیلنسکی صاحب کی ریٹنگ ٹھیک نہیں تھی, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ کہا, دو باتیں کی تھی الیکشن کے, انہوں نے اپنی کمپین میں وہ جو باتیں کہہ رہے تھے, ایک تو انہوں نے کہا جناب کہ میرے یہ اوتھ لینے سے پہلے 2-3 کام ہو جائیں گے, غزہ کے جو وہاں پہ جو ہاسٹیجز تھے وہ ریلیز ہو جائیں گے, جو کہ ریلیز ہو گئے, سیز فائر ہو جائے گی, وہ بھی انہوں نے بڑی حد تک کرا لی تھی قطر میں بیٹھ کے, ان کے اوتھ سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں طے ہو گئی, بلکہ جس دن اوتھ تھا تو اس دن میرا خیال ہے وہ جو قیدی تھے دونوں ملکوں کے, ان کے فلسطینین اور اسرائیل جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے تھے. سو انہوں نے اس کو بڑا گول سمجھا, اچیو کیا کہ جو کام بائیڈن صاحب نہیں کر سکے تھے 1 سال میں نے اپنے اوتھ لینے سے پہلے کر دیا. سو اٹ واز اے بگ وکٹری آن ہز پارٹ. دوسرا ان کا یوکرین وار کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی میں جب آؤں گا تو وہ اس کی سیز فائر ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے فوری طور پر, آپ کو یاد ہے, پیوٹن صاحب سے بات کی, پھر اس کے بعد ان کے رشینز اور جو امریکنز ٹاپ ڈپلومیٹس ان کی ملاقات وہاں پہ سعودی عربیہ میں ہوئی, سیز فائر کی بات کی گئی, خود بھی ٹرمپ نے بات کی تھی پیوٹن صاحب سے. سو فوری طور پر سیز فائر کا ایک اگری کیا گیا تھا کہ پہلے سیز فائر کر لیتے ہیں, پھر بعد میں باقی چیزیں ہم طے کر لیں گے. سو جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو ٹرمپ صاحب نے ان کو یہی بات کی ہے سیز فائر کی, اگر آپ نے سنی ہو, وہاں سے میرا کل ٹریگر ہوا ہے کہ جب انہوں نے سیز فائر کے حوالے سے وہ ماننے کے لیے ریلیکٹنٹ نظر آئے, وہ جو ہیں زیلنسکی وہی والی بات کہ وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے کہ جو بائیڈن نہیں بیٹھے, ڈفرینٹ لیڈر آیا ہوا ہے جس کی آلریڈی مطلب ہے انہوں نے اوتھ لینے سے پہلے ہی اپنی انٹینشنز انہوں نے کلیئر کی ہوئی ہیں کہ وہ غزہ پہ اور یوکرین پہ وار کو بند کرنا چاہتے ہیں, وٹ ایور دا پرائز, وٹ ایور جو اس کے کنسیکوینسز. سو وہ ذہن میں رکھ کے آئے تھے کہ شاید ابھی کوئی مطلب سیز فائر پہ, کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں رشینز کے ساتھ, لہٰذا میں مزید اس میں سے کیا لے سکتا ہوں اگر میں انکار کر. تو میرا خیال ہے یہ وہ ٹریگر پوائنٹ تھا جہاں پہ ٹرمپ جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ اریٹیٹ ہوئے. انہوں نے کہا اوکے واٹ, پھر جائیں, پھر لڑیں, پھر اگر آپ لڑ سکتے آپ ہمارے بغیر لڑ سکتے تھے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کریں, بات تو ٹھیک ہے, اگر زیلنسکی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب سیز فائر کریں اور وہ نہیں مان رہے سیز فائر پہ, تو پھر تو کوئی بندہ کہے گا اوکے فیئر اینڈ آف گو اینڈ پھر لڑیں آپ, جب آپ کو پیس کی ضرورت ہوگی آ جائیے گا. سو وہ میرا خیال ہے وہ جو مجھے لگا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے وہ ٹریگر ہوئے کہ اگر آپ نے سیز فائر نہیں کرنی, لڑنا ہے تو پھر جائیں لڑیں, ہم تو پیسے نہیں دیں گے, ہم نے جو آپ کو کوئی $350 بلین کے ہم مطلب لگا بیٹھے, ہمیں اس وار سے کیا ملا ہے. پھر آپ کے پاس جو کچھ آپس میں ایک دوسرے کو ٹانس وغیرہ ہونا شروع ہو اپنی جگہ پہ. دوسرے ٹرمپ صاحب اس وقت کوئی امریکن پیسہ باہر نہیں لگانا چاہتے, ہی از اے بزنس مین. زیلنسکی صاحب بھول گئے تھے ہی از ڈیلنگ ود اے بزنس مین, جو ہر چیز میں وہ دیکھتے کہ ہمارا فائدہ نقصان کیا. انہیں لگا یار ایک جنگ یورپ میں لڑی جا رہی ہے, رشیا اور اس یوکرین لڑ رہے ہیں, ہمارا پیسہ اس میں $300-350 بلین ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس میں سے کیا مل رہا ہے, اور وہ ابھی بھی لڑنے کو تیار ہے, ہم سے امداد لینے آئے اور وہ میری بات بھی نہیں مانتا. سو یہ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں. آپ میں سے کسی بندے سے پیسے لے کے کسی کے ساتھ عدالتوں میں کیسے لڑ رہا ہوں, آپ کسی اسٹیج پہ مجھے کہیں بھائی صاحب آپ ان کے ساتھ صلح صفائی کریں, کوئی بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں, آپ میں سے کوئی کہے مجھے جو مجھے پیسے دے رہا ہوں وکیلوں کے عدالتوں کو, اور میں کہوں نہیں جی میں تو نہیں کرتا, وہ پھر آپ بھی کہیں گے بھائی صاحب جائیں پھر اپنے وکیلوں کو فیسیں بھی دیں اور باقی معاملات, پھر ہم کیوں آپ کو سپورٹ کریں, ہمیں آپ کے کیس مقدمے سے کیا دلچسپی. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں تو پھر جائیں کریں. جہاں سے انہوں نے کہا اچھا وہ جو مائنس کی یا منرلس کی بات ہو رہی تھی, تو امریکہ جو ہے وہ بہت سارے آپ کو پیسے دے چکا ہے, بلینز آف ڈالر دے چکا ہے, تو وہ تو لہٰذا کہیں گے کہ بھائی صاحب ہمیں بھی دیں, پھر آپ کے وسائل ہیں, ریسورسز ہیں آپ کے پاس پڑے, ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. تو تیسری بات یہ تھی کہ یہ دونوں پاپولر لیڈر ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, دونوں افورڈ نہیں کر سکتے. اگر کیمرے پہ نہ بیٹھے ہو تو میرا خیال لائیو نہ ہوتے اور وہاں پہ جرنلسٹ نہ بیٹھے ہوتے تو شاید اتنی بڑی لڑائی نہیں ہونی تھی. مائی ویو, مطلب وربل کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ دونوں کو یہ لگا ہے کہ ہمیں اس وقت میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, ہمیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ٹرمپ صاحب کو لگا کہ ہی از چیلنجنگ مائی اتھارٹی, میری اس پہ سیز فائر پہ نہیں مان رہا. اگر پیوٹن جو ہے وہ میری عزت کرتے ہیں, پیوٹن میری بات ماننے کو تیار ہے, از ریڈی فار سیز فائر, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جن کو ہم فنڈ کر رہا ہوں میں, جن کو ہم پیسے دے چکے ہیں $350 ارب ہم دے چکے ہیں, وہ میری بات نہیں مانتا. رشین میری بات ماننے کو تیار ہے. تو غصہ آیا ہوگا, آنا بھی چاہیے تھا ان کو کہ بھائی صاحب بندے مارے گئے ہیں, لوگ مارے گئے, پیپل آر پیئنگ ود دیئر لائیوز, آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سو وہاں پر انہیں لگا ہے کہ اگر ہم کمزور پڑ گئے, اب ان کو لگا ہے وہ پاپولر لیڈرشپ, ون آف دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ, پوری دنیا دیکھ رہی ہے,
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں تو آپ کی بات نہیں مانتا. تو ٹرمپ صاحب کو یہ لگے کہ اگر میں اس وقت تھوڑا سا ویک ہوا, جو ان کے جے ڈی بی, ان کے جو ان نئے پریزیڈنٹ, اگر ہم ویک ہوئے تو ہمارے تو فالوئنگ کیا کہ چھوڑو یار, ایک زیلنسکی صاحب جو آپ سے پیسے لیتا ہے, اس وقت جنگ وہ ہار چکا ہے, وہ اس وقت جو برے حالات میں مدد لینے آئے بیٹھے, وہ آپ دونوں کو سنا کے چلا گیا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ فالوورز ایسے سوچتے ہیں. سو ان کو یہ بھی تھا کہ ہم نے اپنے فالوورز امریکن, جو ہمارا ووٹر ہے, نوجوان ہے, جو ہمیں سمجھتے ہیں ہم پوری دنیا کو ہم ڈیل اور ہینڈل کر سکتے ہیں, اس زیلنسکی کے سامنے ہم نے ویک نہیں پڑنا. زیلنسکی صاحب بھی پاپولرزم پہ آئے ہوئے ہیں کہ جناب میں وار ہیرو ہوں, مجھے تو یورپ پوری دنیا مجھے سمجھتی ہے کہ میں ٹکرا ہوں. اگر میں کمزور پڑ گیا اس وقت ٹرمپ صاحب کے سامنے, تو میرا جو پاپولرزم ہے, جس ووٹ کو لے کر میں آیا ہوں اور میں وار ہیرو سمجھا جاتا ہوں اگینسٹ پیوٹن اینڈ ایوری ون, تو میری وہاں پہ ریٹنگ خراب ہوگی. میرے مخالفین کہیں کہ دیکھیں یار, انہوں نے گھر بلا کے آپ کو سنا کے بستی کر کے ٹور دیا اور چپ کر کے بیٹھے رہے, آپ نے کوئی بات نہیں کی. سو دونوں میرا خیال ہے کیمرے کی وجہ سے, اپنے فالوئنگ کی وجہ سے, اپنے پاپولرزم کی وجہ سے وہ قیدی بھی بنے ہوئے تھے, وہ نہیں اس سے نکل سکتے تھے. دونوں ریئیکٹ کرنا تھا, وہ ریئیکشن ہوا. اب ایک پاپولرزم کا دور ہے, سٹائل ہے, دونوں میں کہوں گا دونوں نے اسی طریقے سے بلی کر کے اپنے مخالفین کو, ان کو اسی طرح کی گفتگو کر کے ان کو ہرایا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اب مخالفین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یہی گفتگو جو ہے یہ کرتے رہے ہیں زیلنسکی صاحب, جو ہیں اپنے ملک میں کرتے رہے ہیں, اپنے مخالفین کے خلاف. وہ ان کو جو اس رشینز, یہ پارٹیز یا پولیٹیشین تھے, ان کو ٹاؤٹ کہتے تھے کہ رشیا کے ٹاؤٹ ہیں, اور اسی چیز سے 2019 میں الیکشن جیت گئے تھے پاپولزم کی بنیاد پہ. وہی والی بات, ہم غلام تھوڑے ہیں. یہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم غلام تھوڑے ہیں کہ رشیا ہمیں آ کے بلی کر لے گا, ڈکٹیٹ کر لے گا. سو دونوں کا کلیش جو ہے وہ وہاں پہ اٹ واز انڈرسٹینڈیبل کہ دونوں پاپولرزم پہ چلتے ہیں. لیکن زیلنسکی صاحب کو میرا خیال ہے تھوڑا سا مائی ویو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ یو وینٹ دیئر ٹو سیک سم ہیلپ. آپ کو اس وقت ہیلپ چاہیے. سیز فائر اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, اپنے بندے بچائیں, اپنے لوگ بچائیں, اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی لینا ہے ٹرمپ آپ کو لے کر دے سکتا ہے وہاں سے, پیوٹن سے. یورپینز نہیں لے کر دے سکتے. یورپین لے کر دے سکتے ہوتے تو 3 سال کی وار میں ایک فوجی بھی نہیں بھیجا. اسلحہ دیا نا, ویپن $100 ارب سے زیادہ کا ویپن دیا, اسلحہ دیا, باقی اپنے فوجی تو نہیں بھیجے نا, امریکنز نے بھیجے ہیں. سو ٹرمپ اگر آپ کو رستہ لے کر دینے کو تیار ہے, ٹرمپ کے ذریعے کوئی ڈیل آپ اچھی لے سکتے ہیں رشین سے, یورپین کے ذریعے نہیں لے سکتے. میرا ہمبل ایک انالسس ہے, تجزیہ, باقی آئی ڈونٹ نو, ایوری باڈی ہیز اے ویوز. تو مجھے تو یہ لگا ہے کہ اس وقت زیلنسکی صاحب زیادہ اوور ریئیکٹ کر گئے ہیں, محض اپنی پبلک اس کے لیے کہ میرے پیچھے سمجھا جائے کہ دیکھیں جی ہمارا شہر کا بچہ گیا ہے, بے شک وار میں ہے, جنگ میں ہے, ہاری سچویشن میں. لیکن ٹرمپ کیا گیا نا, وہ پڑ گیا ٹرمپ کو سامنے. کوئی لیڈر تھا جس نے ٹرمپ کو جواب دے دیا. وہاں پہ برطانوی وزیر اعظم ہے, وہ شاید نہیں دے سکا. میکرون فرانس کے ہے, انہوں نے ٹھیک ہے بات چیت کی, لیکن وہ بھی شاید ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. لیکن یہ دیکھیں زیلنسکی کیا ہے, کم از کم ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بات کی, اور بڑے اس نے ایک ٹف سچویشن میں ہیرو لائک ایمرج ہوا. لیکن میرا خیال ہے بعض آپ کی پرسنل ایگو اناج جو ہے نا, وہ اتنی اہم نہیں ہے. تو آپ کی قوم کو بچانا, اپنے ملک کو بچانا, اپنے لوگوں کو بچانا, وہ اہم ہوتا ہے. سو یہ میرا کہ ریئیکشن دے کے انہوں نے, زیلنسکی صاحب نے تھوڑا سا تو نہیں بلکہ بہت سارا اوور ریئیکٹ کیا ہے. ہی شوڈ ہیو بین اے بٹ پیشنس کہ آپ ہیلپ لینے گئے ہیں, آپ کو ضرورت ہے. جو بات اس نے کی ہے, صدر ٹرمپ نے کی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے. یہ چیز شاید زیلنسکی صاحب کے ذہن میں میرا خیال ہے نہیں رہی اس وقت.